نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انفرادی سطح پر احساس جرم احساس ندامت پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے، لیکن اگر احساس جرم نہ ہو تو ندامت نہیں ہو سکتی، اور جب تک کسی جرم میں ندامت نہ ہو اس جرم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ حکومتی اور ریاستی سطح پر قانون پر عمل درآمد کر کے جرم کی روک تھام کی جاتی ہے۔ کسی بھی جرم کا اثر معاشرے پر بلا واسطہ یا بالواسطہ ہوتا ہے، خواہ وہ جرم چھوٹی نوعیت کا ہو یا بڑی۔ سماج میں بسنے والے اس جرم سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اثرات معاشرے پر بہت برے، بڑے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشوت بھی ہے۔ رشوت کو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی قانونی اور جائز کام سر انجام دینے کے لیے ناجائز فوائد مثلا رقم، مراعات، تحائف اور دیگر اشیاء دیے جائیں تاکہ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ رشوت کہلاتا ہے۔ رشوت وہ جرم ہے جس میں دو فریق شامل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایک فریق مجبور ہوتا ہے جس سے کام کروانا ہوتا ہے، اور دوسرا فریق طاقتور جس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ رشوت طلب کرتا ہے، اور جس نے کام کروانا ہوتا ہے وہ دینے پر مجبور۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس نے کام کروانا ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کو رشوت لینے کی ترغیب دے کر رشوت لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جرم نظر آتا ہے، لیکن اس کے نتائج اس قدر خطرناک ہیں کہ ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ تعالی جل شانہ کی لعنت ہو۔ رشوت کا آغاز کب اور کیسے ہوا شاید اس کا کھوج نہ مل سکے، لیکن قرین از قیاس یہی ہے کہ جب انسانی معاشرت وجود میں آئی اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آیا تو رشوت کے شیطانی چکر کا آغاز ہو گیا۔ شروع میں یہ ناجائز اور غیر قانونی کاموں کی سر انجام دہی کے لیے استعمال ہوتی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ذہنی اختراعات کی بدولت اس میں جدت اور تیزی آتی گئی، اور آج ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ جائز اور قانونی کام کے لیے بھی رشوت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب رشوت کے بغیر کام اور خصوصاً سرکاری کام کی سر انجام دہی ممکن ہے تو تھوڑا بہت حقہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ رشوت ہمارے معاشرے میں اس قدر نفوذ پذیر ہو چکی ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم اس کو جرم گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم نے اسے سسٹم کا حصہ سمجھتے ہوئے قبول کر لیا ہے۔ رشوت اب ہمارے نظام میں رشوت نہیں رہی، بلکہ کام کروانے کے لیے لازمی جز بن چکی ہے، اور ہم جو کام کروانا چاہتے ہوں اس کے اخراجات میں باقاعدہ طور پر رشوت دینے اور کام کرنے کے لیے رشوت کی رقم مختص کرتے ہیں۔ معاشرتی زوال پذیری کی اس سے بڑی علامت اور کیا ہوگی کہ ہمارے ہاں اب رشوت کا مفہوم ہی بدل گیا ہے۔ اب رشوت رشوت نہیں بلکہ تحفہ، مٹھائی یا انعام ہو چکی ہے، جس کو لینے اور دینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک دوا ساز کمپنی ہے جو ایک دوائی بناتی ہے، اور اسی فارمولے کے ساتھ وہی دوائی دوسری دوا ساز کمپنی بھی بنا رہی ہے، لیکن اول ذکر کمپنی کی دوائی کی قیمت ثانی ذکر کی دوائی سے مہنگی ہے۔ لیکن اول ذکر کمپنی کا نمائندہ جناب محترم ڈاکٹر صاحب سے عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ہماری کمپنی نے ایک سکیم متعارف کروائی ہے جس کے تحت اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہماری کمپنی کی دوائی کی فروخت معاون ثابت ہوتے ہوں، ہمارا اتنا ہدف پورا کرتے ہیں، تو کمپنی ڈاکٹر صاحب کے کلینک کو رینوویٹ کر دے گی یا فریج لے کر دے گی تاکہ آپ کے کلینک میں دوائیں خراب نہ ہوں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو بما اہل و عیال فلاں ملک کا وزٹ کروائے گی، یا اسی پیکج میں رہتے ہوئے اگر ڈاکٹر صاحب بما اہل و عیال عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے کمپنی معاون ہوگی، جس سے یقیناً خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب جانتے ہوئے بھی کہ دوسری کمپنی کی دوائی اور پہلی کمپنی کی دوائی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ دوسری کمپنی کی دوائی سستی ہے اور دونوں کی کوالٹی بھی ایک جیسی ہے، پہلی کمپنی کی دوائی لکھ کر مریضوں کو دیں گے کہ جناب یہ کھائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، تو ڈاکٹر صاحب کے فارن ٹور یا عمرہ کا بوجھ تو غریب عوام پر ہی پڑے گا، جس کے پیسے کمپنی کسی نہ کسی مد میں اخراجات میں ڈال کر دوائی کی قیمت میں شامل کرے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت اب رشوت نہیں رہی بلکہ نظام کا حصہ بن چکی ہے، جس سے ہم سب تنگ ہیں اور اس کا شکار بھی، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، اس احساس کمتری کے سبب کہ ہماری آواز کیا کر لے گی۔ رشوت اس معاشرے سے ختم نہیں ہو پائے گی جب تک ہم معاشرہ کو تبدیل نہیں کریں گے،
معاشرے کی تبدیلی یعنی انسانی رویوں میں تبدیلی سے ہی رشوت کا خاتمہ ممکن ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ کفر کی بنیاد پر تو معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں۔ رشوت معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے اور انصاف اور عدل کا خاتمہ کرتی ہے۔ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز یا جگہ جس کے لائق ہو اسی کو دی جائے، جس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم انگریزی کا لفظ میرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ عدل کے برعکس جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایسی شخص کو ایسی چیز دے دینا جس کا وہ حقدار نہ ہو۔ رشوت سے ظلم کی ابتدا ہوتی ہے، حقدار کا حق مارا جاتا ہے، ناانصافی کو فروغ ملتا ہے، امن و امان میں خلل پڑتا ہے۔ جس کا حق مارا جاتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مایوسی آہستہ آہستہ فروغ پاتی ہے اور کچھ کار گزرنے کا عزم نوجوانوں میں ناپید ہوتا جاتا ہے۔ اقربا پروی کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے نہ ہی لوگ فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں جو کہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ قانون اور آئین کی دھجیاں بکھرتی ہیں اور معاشرے کا انصاف اور عدل سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ غریب مزید پامال ہو جاتے ہیں، امیر منمانیاں کرتے ہیں، عوام محنت اور میرٹ کی بجائے شارٹ کٹ پر اعتماد کرنا شروع کر دیتی ہے، احساس مروت ختم ہو جاتا ہے، دولت کی ہوس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکار کا کام ہے کہ رشوت کے خلاف جو قانون سازی کی گئی ہے اس کا اطلاق کرے اور معاشرے کو اس ناسور سے بچائے تاکہ معاشرہ اور نظام ترقی کی جانب سفر کر سکے۔ ساتھ ساتھ علماء کرام جمعہ کی اجتماعات میں اس ناسور کے نقصانات سے عوام کو روشناس کروائیں، اساتذہ بچوں کو سکولوں میں رشوت نہ دینے اور نہ لینے کی ترغیب دلائیں۔ معاشرے سے رشوت کا خاتمہ شاید ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت دینے اور لینے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔